سورہ بقرہ چوتھا رکوع انشاءاللہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، کالا کہا ربو کا تمہارے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کالو سب نے کہا، بولے، یہ کالا کی جمع ہے، کالا جمع کے لیے، کالا واحد کے لیے اور کالو جمع کے لیے۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، کیا تم ایسے آپ ایسے لوگوں کو بناؤ گے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا۔ انسان سے پہلے اس دنیا میں جن آباد تھے، اور جنوں نے اس دنیا میں جیسے ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے خشت و خون کی وجہ سے، اور ایسا ہی قیاس فرشتوں نے انسان کے بارے میں بھی کیا کہ کیونکہ وہ مخلوق اس دنیا میں خون بہاتی تھی، فساد برپا کرتی تھی، اس لیے یہ بھی دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کافی ہیں، ناہنو، ہم، یہ ناہنو جمع ہے انا کی، انا واحد کے لیے، ناہنو جمع کے لیے، اور ہم نسبح بحمدک تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تمہاری بندگی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ کی بندگی کے لیے کافی ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نام آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھلا دیے، ثم عرضہم للملائکہ، اور پھر ان کو پیش کیا ملائکوں پر، فرشتوں پر، فقالا، پس کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو کہا اگر تم سچے ہو اپنے اس بات میں تو تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ، انبئونی مجھے نام بتاؤ، اسماء باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، وہ بولے، فرشتوں نے کہا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، یہ فرشتوں کہہ رہے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علیم اور حکیم ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام سے پھر کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، فلما انباہم باسمائہم، پھر جب ان کے نام ان کو بتلا دیے، آدم علیہ السلام نے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم، پھر اللہ نے کہا، قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا، میں نے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے سارے غیب کو جانتا ہوں، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دل میں ہے، یہ سب میرے علم میں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا، قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر اور انکار کی وجہ سے، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں ہو گیا، انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، تمہاری زوجہ، الجنہ جنت میں رہو، اسکن جنت میں رہائش اختیار کرو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ وہاں سے، کلا ان سے، رغدن بافراغت، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن نہ جانا اس درخت کے نزدیک، شجرۃ فتکونا من الظالمین، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ،
پھر ان دونوں کو وہاں سے پھسلایا، شیطان نے پھسلایا اور نکلا دیا، اخرجہما ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ جس میں وہ تھے، جنت سے نکلا دیا، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے کہا کل نَهْبِطُوا ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، عدو دشمن، عدو سے لفظ عداوت، عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے اس زمین میں، اس دنیا میں کچھ مخصوص وقت کے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور سامان ہے جینے کا، رہنے کا، إِلَىٰ حِین ایک مقررہ وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے کچھ لے لیے، حاصل کیے اپنے رب سے کچھ کلمات توبہ کے لیے، فتاب علیہ، اور اس سے انہوں نے ان کی توبہ اللہ تعالی نے قبول کی۔ اسی کلمات قرآن مجید کے آگے حصے میں آتے ہیں۔ انہوں نے ایک دعا تھی جو سیکھی اللہ تعالیٰ سے، اور اسی سے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کی کثرت سے اس کی توبہ اللہ سے کرتے رہیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے رہیں۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا قل نہبطوا منہا جمیعا، پھر کہا تم ان سے نکل جاؤ، تم ان سے نکل جاؤ، اتر جاؤ، منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی، پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ یہ ہدایت انبیاء کی شکل میں صحیفے، قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابیں، یہ اللہ کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجی۔ فمن تبع ہدایا، پھر اس ہدایت کی جو بھی اتباع کرے گا، اس پہ جو چلے گا، اس پہ عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر اس کے لیے، اس بندے کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ یہ تو نیکوکاروں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر ہوں گے، انکار کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، آیاتنا، اولئک اصحاب النار، پھر وہ جہنمی ہوں گے، آگ میں ہوں گے، نار میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیش اس جہنم میں رہیں گے، اللہ کے عذاب میں رہیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے رکوع سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔